لکھا جاتا ہے اور یقیناً اب الیکٹرانکس میڈیا بھی شہیدوں کی سرزمین ہے، غازیوں کی سرزمین ہے. للت جان جیسا شخص پاکستان کی دفاع کے لیے اپنی قربانی دی. کرنل صاحب کی قربانی اپنی جگہ پر ہیں، عرفان صاحب کی. تو یقیناً یہاں پر موجود رہنا، یہاں کے لوگوں کو مخاطب کرنا ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور میں تمام جو کارگل پہ، سیاچن پہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. 22 اگست 2016 کے بعد ایک ڈفرینٹ MKM موجود ہے جو نکھری ہوئی، سلجھی ہوئی، عدم تصادم اور عدم تشدد کے پالیسی پہ کاربند رہ کر جمہوری اصولوں کے مطابق اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. جو دنیا کی جو جیو اور جینے دو کے جو عالمی اصول ہے اس پہ یقین کر کے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یس پاکستان کی جو قیادت موجود ہے وہ رابطہ کمیٹی موجود ہے اور وہ باہمی مشاورت سے پاکستان میں رہ کر اپنے سیاسی مستقبل کا خود فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مثبت تبدیلی ہے اور MKM پاکستان اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان زندہ باد کے ساتھ. آج ماضی میں بھی یہاں پر الیکشن ہوتے رہے ہیں اور آج میرا آنے کا مقصد بھی گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہے. اب مجھے یاد ہے کہ غالباً 2009 کا جب الیکشن تھا وہ کہ MKM کو بہت زیادہ سیٹیں نہیں ملی تھی، 1 یا 2 سیٹیں ملی تھی. لیکن اگر آپ اسے ووٹروں کے اعتبار سے دیکھیں گے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ووٹروں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو MKM سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پر ایمرج ہوئی تھی گلگت بلتستان میں. یہ یہاں کے عوام کا MKM کے اوپر ایک اعتماد تھا اور اسی اعتماد کو ہم جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں. اور آج بڑے فخر کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ MKM پاکستان آنے والے الیکشن میں بھرپور طاقت کے ساتھ گراؤنڈ پہ موجود ہوگی. MKM پاکستان تمام حلقوں میں اپنی نامنیشن داخل کرے گی. MKM پاکستان اپنے انتخابی نشان پتنگ کے ساتھ الیکشن لڑے گی. یقیناً آج آپ کے پاس آنے کا مقصد کہ بالخصوص صحافی بھائیوں کو MKM کی تھوڑی سی منشور کے بھی حوالے سے بتانا تاکہ ہماری سوچ کیا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے. تو MKM پاکستان شروع دن سے ہمیشہ خواہش بھی رہی ہے، کوشش بھی رہی ہے اور اپنا منشور کا حصہ بھی رکھا ہے کہ پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے. جس طرح شہری سندھ کے حوالے سے MKM کا مطالبہ ہے، ہزارہ صوبے کے حوالے سے، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے، تو MKM یہ سمجھتی ہے کہ یس گلگت بلتستان کو بھی اس پہ کنسیڈر کیا جائے، باہمی رضامندی اور باہمی مشاورت کے ساتھ بھی صوبے کا درجہ دیا جا سکتا ہے. ہم اپنی گلگت بلتستان کے عوام کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم ویری امپورٹنٹ کہ لوکل پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے کہ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اختیارات لوکل گورنمنٹ سسٹم یعنی منتخب ہونے والے کونسلر، UC چیئرمین کو ملنا چاہیے. کیونکہ پرائم منسٹر اسلام آباد، چیف منسٹر گلگت، لیکن جو دور دراز کے علاقے اس کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ منتخب ہونے والے کونسلر اور UC چیئرمین حل کریں گے. تو MKM کا وعدہ دو ٹوک پالیسی ہے کہ جو فنڈ نیشنل فائنینس کمیشن کے ذریعے صوبائی وزیر اعلیٰ کو ملتا ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ کا فرض بنتا ہے کہ وہ فنڈ نیچے بھی منتقل کرے تاکہ ڈسٹرکٹ، تحصیل اور گاؤں ویلیجز میں بھی ترقیاتی کام جاری و ساری رکھا جا سکے تاکہ ان کی سینس آف پارٹیسپیشن ہے، ان کو محسوس ہو کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں میرے علاقے میں خرچ ہوتا ہے. تو یہ MKM کا بالکل لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے وعدہ موقف ہے. تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ تعلیم کے معیار کو بہتر کرنا.
بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے بجٹ کو تو افسوس یا شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کا 2.9% ایجوکیشن پہ خرچ کیا جاتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا بالکل واضح موقف ہے کہ ایجوکیشن پر جی ڈی پی کا رفتہ پیسے بڑھاتے ہوئے 10% تک لے کر جائے, تاکہ تمام علاقوں میں, چاہے وہ جسے کہتے ہیں دیہی سندھ ہو یا شہری, یا گلگت بلتستان ہو, آزاد کشمیر ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو یا فاٹا کا ایریا, ان تمام جگہوں پہ تعلیمی ادارے موجود ہونے چاہیے. ہمیں ایم کیو ایم پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ پرائمری تعلیم لازمی اور مفت کیا جائے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پرائمری تعلیم لازمی اور مفت کیا جائے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے گلگت بلتستان اتنا بڑا رقبے پہ پھیلا ہوا ہے, بڑی تعداد میں طالب علم یہاں پہ موجود ہیں, لیکن انہیں اپنے تعلیم کے پیاس مٹانے کے لیے گلگت بلتستان سے نکل کر کبھی کراچی, کبھی لاہور, کبھی ملتان یا کبھی اسلام آباد جانا پڑتا ہے. ہمارے پاس گلگت میں صرف ایک یونیورسٹی ہے, the one and only. لیکن افسوس کی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی بھی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان اپنے منشور کا حصہ بناتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور مطالبہ کرتی ہے انشاءاللہ, کوشش بھی کریں گے کہ گلگت بلتستان میں بھی میڈیکل یونیورسٹی اور انجینئرنگ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے. اسی طریقے سے ہیلتھ ایشو بڑی امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی قوم کو, جیسے صحت مند قوم ہوگی تو میرا خیال ہے ترقی کے منازل طے کرتی ہے. ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہاسپٹل قائم کیا جائے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹل قائم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو پورے ملک اور پوری دنیا میں جو اینٹی پولیو ویکسینیشن ڈرائیو چل رہی ہے, ایم کیو ایم پاکستان اس کو مکمل حمایت کرتی ہے کہ یس پولیو کا کیمپین چلتے رہنا چاہیے, تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی بچوں میں کوئی شکایت نہ ہو. اور ایسے بھی ایم کیو ایم پاکستان ایک پروگریسو سیاسی پارٹی ہے جو ان تمام چیزوں کو مثبت انداز میں آگے بڑھانا چاہتی ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ گلگت بلتستان, اسی طرح بلوچستان کے صوبے یا فاٹا کے صوبے ہیں, یہاں پر بہت زیادہ ترقیاتی کام نہیں ہوتے, جس کے بنا پر ڈاکٹروں کی انتہا زیادہ شارٹیج رہتی ہے. آج اگر ہم گلگت کو دیکھتے ہیں, سیم کنڈیشن ہے کہ ڈاکٹروں کی شدید شارٹیج ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ پارٹیاں جنہوں نے صوبے کے اندر 2 باریاں لگائی ہیں, وہ کیا کرتے رہے. آج اگر کوئی سیویئر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس نیورو سرجن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ شہر میں ہاسپٹل کو قائم کرے, ڈاکٹری کا نظام سسٹم کو بہتر کرے. ایم کیو ایم پاکستان مطالبہ کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ نرسز کے لیے, لیڈی ہیلتھ وزیٹر کے لیے, مڈ وائف کے لیے ٹریننگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے. بالخصوص جو دیہات ہوتے ہیں وہاں پہ پریگنینسی میں خواتین کو لانا اٹ بیکم این ہیڈ ایک. تو وہ سسٹم, جو ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان ایک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دریا بچائی ہے, جنہوں نے چاکنگ کی ہے, 1-1 روپے چندہ جمع کیا ہے, جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, جنہوں نے جسے کہتے ہیں, میرا خیال ہے کراچی کے تمام جو صحافی حضرات جاتے ہیں, W11 سب کو پتا ہو. ہم نے W11 ویگن میں سفر کیا ہے. موٹر سائیکل, آج بھی جو ہمارا ایم پی اے 2018 میں منتخب ہوا تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر آیا سینٹ اسمبلی میں. تو یہ کلاس کا ڈفرینس بھی ہے. اسی لیے ہم اتنی مائنر چیزوں میں جو میں بات کر رہا ہوں, مڈ وائفس کی, نرسز کی, LHD کی, کیوں کر رہا ہوں کہ ہم ان مسائل سے گزرتے چلے آئے. ہمیں پتہ ہے کہ ان علاقوں میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کووڈ-19 کے حوالے سے جو پینڈیمک رہا, میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت کوئی کارکردگی اچھی نظر نہیں آئی.
لیکن یقیناً جو وفاق کی طرف سے NDMA تھا، میں سمجھتا ہوں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے، مثبت طریقے سے پاکستان کے تمام جگہوں پہ، یہ چاروں صوبے گلگت میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ایکول طریقے سے، جیسے کہتے ہیں PPE یعنی کہ جو پروٹیکشن پرسنل پروٹیکشن یونٹ تھا وہ بھی تقسیم کیا، وینٹیلیٹر کو بھی تقسیم کیا برابری کی بنیاد پہ. تو میں NDMA کے ذمہ داروں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کہ جو وینٹیلیٹر کی شارٹیج گلگت بلتستان میں اس کو فوری طور پہ پورا کیا. ماضی میں دہشت گردی ایک بڑا امپورٹنٹ کا بلکہ ایک بڑا دردناک دور گزرا ہے، چاہے وہ کراچی ہو، پنجاب ہو، KPK ہو، ایون ان دا گلگت بلتستان. میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک جسے کہتے ہیں کہ زبردست کوششوں، کانکریٹ ایفرٹس کے بعد دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. تو پاک فوج خراج تحسین کی مستحق ہے. اور ساتھ ساتھ ایک مطالبہ ہے کہ جو غالباً 2000 جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہونے کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا تھا. مطالبہ کہ نیشنل ایکشن پلان پر اصل روٹ کے مطابق عمل کرایا جائے. انرجی سیکٹر ویری امپورٹنٹ. اور جب انرجی کے نام آتا ہے، پاور سیکٹر کا نام آتا ہے، تو ہمارے ذہن میں گلگت بلتستان آ جاتا ہے، جہاں پر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر اتنے بڑے پیمانے پہ الیکٹریسٹی جنریٹ کی جا سکتا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برصغیر اور ایشیا کے شارٹیج کو بھی فلفل کیا جا سکتا ہے. NKM پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں اور جہاں پر الیکٹریسٹی ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کیا جائے تاکہ پاکستان میں انرجی کے شارٹیج پہ قابو پایا جا سکے. CPEC کے حوالے سے ہماری بالکل واضح سوچ ہے کہ گلگت بلتستان از دا گیٹ وے آف دا CPEC. اس میں ہر صورت میں گلگت بلتستان کے عوام کو شامل رکھا جائے. نوکریوں کا مسئلہ ہو، فنڈ کا مسئلہ ہو، ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات ہو، تو لازمی طور پہ گلگت بلتستان کو ہر صورت میں CPEC کے منصوبے پہ عمل کرایا جائے. میں اپنے ساتھی سے بیٹھا بات کر رہا تھا، حسین شاہ میرا خیال ایک طویل عرصے سے پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، مثال بھائی ہے، باقی ٹیم بھی ہماری ہے. تو مجھے یہ بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ہمارا ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ تو سول ایویشن کی ذمہ داری بنتی ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہم جس انداز سے گلگت بلتستان میں ٹورزم ہے، ہمارے پاس ناگا پربت ہے، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ٹورزم کے حوالے سے لوگ آتے ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایئرپورٹ انتہائی چھوٹا اور ماضی کی داستان بنتا جا رہا ہے. یس، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے رکن قومی اسمبلی موجود ہیں، اسامہ قادری بھائی، انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے کو قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے اور یہ مطالبہ کریں گے، اور مطالبہ بھی کرتے بھی ہیں کہ یس گلگت ایئرپورٹ کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ ٹورزم بہتر سے بہتر ہو سکے اور گلگت بلتستان کے عوام کو جو بعض اوقات کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑتا وہ انتظار ختم ہو. اور کسی طریقے سے کسی کی مونوپلی نہیں ہونی چاہیے. گلگت پہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف ایک ایئر لائن آتی ہے، کیوں دوسری ایئر لائن کو، پرائیویٹ ایئر لائن کو یہ سہولت مہیا نہیں کی جاتی؟ ڈیفینیٹلی ان معاملے کو ہم دیکھیں گے بھی، اور اس پہ لازمی طور پہ قومی اسمبلی اس معاملے کو بھی اٹھائیں گے کہ PIE کے ساتھ ساتھ دوسری ایئر لائن کو بھی گلگت پہ لینڈنگ کی اجازت دی جائے.
इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा गिलगित बल्तिस्तान में MKM की तरफ से। आप जो MKM का इंतखाबी निशान पतंग और अच्छी बात ये रही कि मैं सिर्फ इल्म में डाल दूँ कि MKM पाकिस्तान ने 2018 का इलेक्शन हो, 2013 का इलेक्शन हो, 2008 का इलेक्शन हो या 2003 का इलेक्शन हो, हमेशा पाकिस्तान के 4 सूबों में इंक्लूडिंग गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ते रहे। आज़ाद कश्मीर में भी हमारे 2 MLA जीतते रहे। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बलदियाती सेटअप का 85% मैंडेट हमारे पास है। हैदराबाद का 100% मैंडेट हमारे पास है। मीरपुर खास का भी तकरीबन 50% मैंडेट MKM के पास है। हम नेक नीति के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हमें उम्मीद है कि जिस तरह 2009 में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हम पे एतबार और एतमाद किया था, उसी तरीके से हम पे दोबारा एतमाद और एतबार करेगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हम बड़ी रैली की सूरत में ललित जान साहब के मज़ार पे हाज़िरी देंगे और उसके बाद अपनी कैंपेन को आगाज़ करेंगे। ये मेरा ख्याल है, ये बात थी। अगर इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो मेरा सवाल कि यस हम वफाकत PTI के साथ है, लेकिन ये भी ध्यान नशे रखना चाहिए कि MKM पाकिस्तान PTI के सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है। इसके 5 अपने सेनेटर हैं, 7 रुकन कौमी असम्बली हैं और 21 फीसदी गिनती भी। हम हर मुस्बत काम पे उनके साथ खड़े, कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे हैं। लेकिन जब पेट्रोलियम की प्राइस ऊपर की गई, हमने इस पर एतराज़ भी किया, एहतजाज भी किया। तो जो इशूज़ उनके साथ अच्छे, जो जिससे अवाम की खिदमत का तासुर बढ़ेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिससे अवाम की खिदमत का तासुर नहीं होगा, फिर हम क्यों हैं? 2 इम्पोर्टेंट चीज़ MKM चाहती है कि हर सूरत में मुल्क में जमहूरी रवायत कायम रहे और नंबर 2 कि 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन, जैसे हम उनके साथ खड़े। और नंबर 3 कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी मानी है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि MKM बिलीव करते हैं कि हर सूरत में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कायम व दायम रखा जाए। ये 2, 3, 4 इशूज ऐसे जिसके ऊपर हम बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़े। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन मोहतरम, मैं इसके पीछे सवाल का जवाब देता हूँ। अब मेरी ख्वाहिश थी कि आज MKM से पॉलिटिकल गुफ्तगू करें और मैं मिनिस्टर के तौर पर नहीं बल्कि MKM के राब्ता कमेटी का रुकूँ। बल्कि मैं बता दूँ कि MKM को बने हुए 41 साल बाद मैं 40 साल से कि नौजवानी ज़िंदगी दाढ़ी मूछ नहीं। तो मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ बिल्कुल चंद बातें उसको मैं रख देता हूँ कि यस आपको पता है मैंने 22 अप्रैल को हल्ला किया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं क्वारंटाइन में भी चला गया, 19-20 दिन में क्वारंटाइन में भी रहा। लेकिन मैंने जस्ट ऐसे लोगों को बुलाया, उनसे बात की कि हमें एक अच्छा वायबल सिस्टम होना चाहिए, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, KPK के जो पाटा वाले एरिया हैं वो भी और कश्मीर में भी। तो मैं इसको मॉनिटर भी कर रहा था कि पहले मेरा ख्याल है गिलगित में मेरा ख्याल है 4.5 के करीब लगभग मेरा ख्याल बैंडविड्थ है। पैंडेमिक के बाद डिमांड बढ़ी है तो अब लगभग 10 के करीब बैंडविड्थ चली गई है। और साथ साथ हमारी कोशिश ये कि ट्रिपल बंडल को भी लॉन्च किया जाए गिलगित बल्तिस्तान में। यानी कि जिस तरीके से मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में है कि आपको टेलीफोन भी हो, आपके पास TV भी मौजूद हो और आपके पास ब्रॉडबैंड भी। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी गिलगित पे बहुत जल्द इंशाअल्लाह लॉन्च हो जाएगा। एक खबर मैं खुशखबरी और देता हूँ और मैं चाहूँगा कि जब मैं उस वक्त हूँ तो इस हवाले जितनी भी सवाल करें कि इंशाअल्लाह ताला अगले महीने या उसके अगले महीने 2 महीने के अंदर गिलगित के अंदर IT पार्क का ओपनिंग की इंशाअल्लाह ताला। सब चीज़ें तैयार हो चुकी है, मैंने ब्रीफिंग ले ली है। लेकिन और इंशाअल्लाह ताला उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आएगी। मेरी सिंसियरिटी का अंदाज़ा इससे लगा ले कि अभी 30 जून को जो बजट रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ IT में, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे, आई रिपीट कि सबसे ज़्यादा पैसे जो रखे गए वो एस्कॉम के लिए रखे गए। आप मेरी बुक उठा लें, आप देखें सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरी सिंसियरिटी है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को नेट चाहिए।
میرے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیٹ چاہیے. تو یس آپ کی آواز سے آواز ملا کر ہر فورم پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کروں. لیکن چونکہ آج پولیٹیکل والا معاملہ رکھا تھا تو میری عرض ہوگی آپ سب صحافی بھائیوں کو, آپ سب پروفیشنل صحافی ہیں اور آپ نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے اور پارٹی کے رکن ہیں, لیبر وی کے کرتا دھرتا رہے ہیں. الحمدللہ ان کی شمولیت ہوئی ہے. تو ہمارے لیے یہ آغاز ہے اور اب یہ آپ بہت ساری تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ. میں نے ایک بات شروع میں کہا کہ ہم الگ تنظیم, الگ نظریہ, الگ سوچ بھی ہے نا. جی ہماری طرف سے آپ کو بہت مبارک. ٹھیک ہے نا. طارق بھائی اس طرف دیکھیں نا, نظر نہیں آئے گا. کل پھر گلا کرو گے, تصویر نہیں آئے گا میری کیا. ہاں آپ نظر آ گئے. ٹھیک ہے, نہیں گلا کرتے